امت مسلمہ امت ایسے لوگوں کا گروہ جو اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم لاگو کرنا چاہیں اور ان میں باہم کوئی اختلاف نہ ہو، ان میں باہم کوئی اختلاف نہ ہو۔ امت مسلمہ کا ذکر قرآن حکیم میں 12 جگہ پہ آیا ہے۔ 2 نمبر سورت 143 نمبر آیت میں بھی آیا۔ امت مسلمہ کا فرض اللہ نے کیا رکھا؟ قوانین الہی کا نفاذ۔ جو پروردگار عالم نے قوانین آپ کو دیے ہیں، جتنے بھی رسولوں کے ذریعے دیے، جتنے بھی انبیاء کے ذریعے آپ تک پہنچائے، ان کی کتابوں سے دیے، ان کے صحائف سے دیے، اور پھر اس کو فائنل کیا قرآن حکیم میں، ان قوانین کا اس کائنات پر نفاذ امت مسلمہ کی ذمہ داری اللہ نے ٹھہرائی، جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے کہ اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ سورت نمبر 9 آیت نمبر 71 میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس سے اب ہم مکمل طور پر بھاگ چکے ہیں۔ ہمارا کوئی شخص، ہمارے کوئی دینی ادارے، ہمارے سیاسی ادارے، ہمارے حکومتی ادارے، کوئی ہے جو اس کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے سوچ رہا ہو، یا اس کے بارے میں فکر مندی ہو، یا دوستوں میں بیٹھ کے کبھی کسی نے اس کا اظہار کیا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ مضامین سارے قرآن کے مضامین ہیں۔ یہ میری پسند یا ناپسند کے قرآن سے باہر کوئی مضمون نہیں ہے، یہ قرآنک آرڈر ہے۔ پھر آپ ایک ایسی امت ہیں جن کو پروردگار عالم نے امت وسط بنایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2 نمبر سورت 143 نمبر آیت، آپ وسط میں آئے ہیں یا آخر میں آئے ہیں؟ ہم تو آخری امت ہے، وسطی امت تھوڑی ہیں۔ مگر طریقہ وسط پر چلنے والی امت، اعتدال پر، میانہ روی پر، جس میں کوئی انتہا پسندی کی رمق نہیں ہوگی، نہ نیکی میں اور نہ بدی میں۔ اور اس آیت کو اگر پورا سمجھیں تو اللہ نے کہا کہ تم میں امت وسط بنایا اور تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا اور تم کو دیگر امتوں پر گواہ ٹھہرایا۔ درمیانے درجے کی، درمیانہ طریقہ اختیار کرنے والی امت، میانہ روی اختیار کرنے والی امت، جس میں کوئی انتہا پسندی نہ ہو۔ اب جو انتہا پسند ہوگا تو کیا وہ امت مسلمہ کا فرض رہے گا؟ کیا وہ اس کا تعلق امت مسلمہ سے ہوگا؟ قرآن کے مطابق تو نہیں ہوگا۔ آپ نے دوسروں پر بھی نگہبانی کرنی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ نے دوسری امتوں کے سامنے مثال بن کر پیش ہونا ہے، ایگزامپل سیٹ کرنی ہے اعتدال کی اور میانہ روی کی، ہر شعبہ ہے زندگی میں۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے اندر ٹالرنس ہوگی، آپ کے اندر صبر اور برداشت ہوگا، آپ کے اندر غصہ نہیں ہوگا، شدت نہیں ہوگی، انتہا پسندی نہیں ہوگی۔ آپ وہ امت ہیں جنہوں نے دوسروں کو ٹیچ کرنا ہے، دوسروں کے لیے مثال سیٹ کرنی ہے، میانہ روی کی، انتہا پسندی کی نہیں۔ اسی لیے آپ کے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا کہ درگزر کی، معافی کی، صبر کی، برداشت کی، انتہا کا نام کملی والا ہے۔ انتہا کر دی ہے رحمت میں، معاف کرنے میں، صبر کرنے میں، برداشت کرنے میں۔ آپ وہ امت ہیں جس کا سربراہ رحمت للعالمین ہے۔ ہم تو ملازم کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
اپنے پڑوسی کی ہم نے جان عذاب میں ڈالی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ امت بنایا جا رہا ہے، ایک گروہ جو اس کائنات پہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، مگر آپس میں پوری طرح متفق ہے، ان میں پورا اتحاد اور پورا اتفاق ہے، وہ باہم تقسیم نہیں ہوئے ہوئے۔ تو آج یہ ہم پہ لاگو ہے۔